بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ آج ہم نے اپنے اس نصاب کا دوسرا سبق شروع کرنا ہے، اردو کی مقبولیت کے اسباب۔ مولوی عبدالحق کا لکھا ہوا یہ چیپٹر ہے۔ اس میں وہ اردو کی مقبولیت کی وجوہات بیان کرتے ہیں کہ وہ کون کون سے ایسے اسباب تھے جو اردو کی مقبولیت کا ذریعہ بنے۔ یہاں پر وہ کیا بتاتے ہیں کہ گری زون سوسنان کا ایک پرگنہ ہے۔ مولوی عبدالحق کے بارے میں پہلے میں آپ کو کچھ بتاؤں۔ مولوی عبدالحق کا شمار جو ہے وہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اردو زبان کی ترویج و ترقی کے لیے اپنی پوری زندگی صرف کر دی، اور انہوں نے اپنی زندگی میں اردو کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ انہوں نے اردو لغت بھی مرتب کی، انہوں نے جو ہے رسائل بھی، اس کے علاوہ کتابیں بھی، اس کے علاوہ اس پر تحقیق کے حوالے سے بھی مولوی عبدالحق کا نام جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اب یہاں پر پرگنہ وہ بستی جس میں چند دیہات شامل ہوں، مطلب کہ کچھ چھوٹا سا ایک علاقہ، چھوٹی سی ایک بستی۔ اس کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ کیا بولا جاتا ہے؟ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ان کے ہاں قدیم سے ایک روایت مشہور چلی آ رہی ہے کہ فرشتے نے خلاق عالم نے یعنی کہ پروردگار نے جب انہیں کلمائل کو بیجوں بھرے تھیلے دیا اور فرمایا کہ جاؤ تم دنیا کے ایک چکر لگاؤ، فرشتے نے ارشاد خداوندی کی تعمیل کی۔ یعنی وہ جو ہے یہ ایک روایت کا مطلب جو اس کا حقیقت سے تعلق نہ ہو، مطلب جیسے کچھ لوگ داستانیں ہوتی ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں جو سینہ بہ سینہ لوگوں کے دلوں میں منتقل ہوتی چلی جاتی ہیں، تو یہ بھی ایسی ہی ایک روایت وہ کہتے ہیں کہ مشہور ہے۔ مطلب وہاں کے لوگوں کے رہنے سہنے کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں، وہاں پر مختلف جو ہے وہ طرح کے لوگ جو بستے ہیں تو ان کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں۔ فرشتے نے کیا کیا کہ ارشاد خداوندی کی تعمیل کی، اور یہ بیج بنی نوع انسان کے دماغوں میں جم گئے اور فوراً اگنے شروع ہوئے۔ یعنی فرشتے نے کیا کیا ہے کہ اس نے وہاں پر جگہ جگہ وہ بیج گراتا گیا، اور پھر کیا ہوا کہ جب وہاں پر مختلف زبانیں جو ہیں جہاں پر جو ان سے بیج گرے وہاں کے لوگ وہ زبان بولنے لگے، اور جب فرشتہ کلمائل اپنے تھیلے خالی کر چکا اور خلاق عالم کے پاس واپس گیا تو اسے دیکھ کر ندامت اور پریشانی ہوئی کہ گری زون کا علاقہ چھٹ گیا ہے۔ یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ وہاں پر وہ بیج گرانے سے رہ گیا ہے، وہ علاقہ وہ وہاں پر بیج گرانا بھول گیا۔ اس نے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اس فروگزاشت کے متعلق عرض کیا۔ فروگزاشت کیا ہوتا ہے؟ بھول کو کہتے ہیں، ہم سے جو غلطی ہو جاتی ہے، ہم کوئی چیز جو ہے وہ کرنے سے رہ جاتے ہیں۔ خدا نے مختلف تھیلوں کے ملے جلے بیج جو بچ رہے تھے اسے دیے اور کہا کہ جاؤ یہ وہاں جا کر بو آؤ۔ یہی وجہ ہے کہ اس پہاڑی علاقے میں طرح طرح کی زبانیں اور بولیاں پائی جاتی ہیں۔ اب دیکھیں وہاں کے لوگ جو ہیں وہ مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف بولیاں بولتے ہیں، تو انہوں نے اس سے متعلق ایک کہانی جو ہے وہ تخلیق کر لی ہے۔ انہوں نے ایک کہانی اس سے ان کی مختلف جو ہے وہ تہذیب کی وجہ سے لوگوں کے آپس میں جو ملنے ملانے میں جو ان کا انداز ہے، ان کا انداز گفتگو ہے یا ان کا انداز بیان ہے یا ان کا طرز تحریر ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر باقی تو ایسے ہوتا ہے نا کہ ہر علاقے کا ایک مخصوص بولی ہوتی ہے، ایک مخصوص زبان ہوتی ہے، ہر علاقے کی ایک مخصوص ثقافت ہوتی ہے، لیکن گری زون کا جو پہاڑی علاقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر لوگ بھانت کی بولیاں بولتے ہیں۔ وہاں پر لوگ مختلف طریقوں سے، مطلب کہ ایک ہی علاقے میں ایک سے زیادہ تہذیبیں بھی موجود ہیں، ایک سے زیادہ زبانیں بھی موجود ہیں، ایک سے زیادہ بولیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ نقل بنسبت گری زون کے ہندوستان پر زیادہ صادق آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گری زون کی بجائے اگر ہم ہندوستان کی بات کریں تو وہاں پر بھی یہ بات جو ہے وہ بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے کہ ہندوستان کے لوگوں میں بھی مختلف طرح کی جو بولیاں جو ہے وہ لوگ بولتے ہیں، اور ان کی تعداد بیسیوں نہیں سینکڑوں تک پہنچ گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 10-20 بولیاں نہیں ہیں بلکہ وہاں پر
100 کی تعداد میں تقریباً لوگ جو ہیں وہ مختلف بولیاں، مختلف زبانیں، مختلف انداز معاشرت اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن اس ہجوم میں ایک زبان ایسی بھی نظر آتی ہے جو ملک کے اکثر علاقوں میں بولی جاتی ہے اور تقریباً ہر جگہ سمجھی جاتی ہے۔ یہ زبان ہندوستانی اردو ہے، جس کا ادب نظم و نثر میں 9ویں صدی عیسوی سے مسلسل موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ زبان جو ہے وہ ہندوستانی اردو ہے، اور یہ مختلف مسلسل یہ جو ہے وہ زبان ادب میں پائی جاتی ہے۔ یہ ہمارا ہی دعویٰ نہیں بلکہ اس کی شہادت غیروں نے بھی دی ہے، اور یہ شہادتیں یورپی سیاحوں کی تحریروں میں 17ویں صدی کی ابتدا سے بعد تک برابر ملتی ہیں۔ ایک موقع پر کسی خاص معاملے میں ابن سینا کے سفیر خواجہ سے چند استفسارات کیے گئے۔ استفسارات کا کیا مطلب ہے؟ سوالات کیے گئے، ان سے باتیں پوچھی گئیں۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ فلاں شخص نے آپ کے حضور میں کسی زبان میں گفتگو کی۔ وہ جواب دیتے ہیں ہندوستانی زبان میں، جس کی ترجمانی دیر ہزا کسی لینزی وی ہائی گورنمنٹ آف بٹاویا کے سیکرٹری نے کی۔ اب یہ واقعہ 1697 کا ہے، اور اس زمانے کا ایک سیاح لکھتا ہے کہ دربار کی زبان تو فارسی ہے، مگر عام بول چال کی زبان ہندوستان ہے۔ دربار کی زبان مطلب خاص لوگ جو ہیں، ایک خاص طبقہ جو ہے وہ فارسی زبان بولتا ہے، لیکن عام بول چال کی زبان جو وہاں کے رہنے والے بہت سے لوگ بولتے ہیں، اپنی روزانہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، وہ کون سی زبان ہے؟ وہ ہندوستانی زبان ہے۔ اور ہندوستانی زبان اردو زبان ہی کا بلکہ اردو زبان ہندوستانی زبان ہی کا چربا ہے، مطلب کہ اردو زبان ہندوستانی زبان ہی سے آگے بنی ہے، آگے جو ہے وہ اس نے قدم بڑھایا ہے۔ یہ اگلی باتیں ہیں۔ اگلی باتوں کا مطلب اصل میں کیا ہوگا کہ یہ پرانی باتیں ہیں، یعنی یہ پچھلی باتیں ہیں، یہ باتیں جو ہیں وہ گزرے زمانے کے ساتھ منسوب ہیں، انہیں جانے دیجئے۔ کمپنی کے زمانے کو لیجئے، جب ایسٹ انڈیا نے اپنا کیا کیا تھا، جب وہاں پر دربار جمایا، کاروبار جمایا۔ اب یہ کب کی بات ہے؟ جب 18ویں صدی میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے، انگریزوں نے تجارت کی غرض سے ہندوستان میں اپنے قدم جمانے شروع کیے، اور تجارت سے سیاست کی طرف قدم بڑھایا، اور انہوں نے تجارت کے نام پر وہ داخل ہوئے تھے، لیکن در پردہ انہوں نے اپنا اثر و رسوخ جو تھا وہ سیاست نے بھی جمانا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ سیاسی میدان میں آگے بڑھنے لگے۔ مطلب وہ یہ ان کی صرف ایک پروپیگنڈا تھا، یہ ایک سازش تھی، یہ وہ صرف ان کا دکھاوا تھا کہ جی ہم یہاں پر تجارت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ وہ حقیقت میں ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ یہاں پر صرف تجارتی حوالے سے انہیں فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال کیا ہے، معدنیات سے مالا مال کیا ہے۔ یہاں پر ہر جو ہے وہ دولت، ہر قسم کی دولت جو ہے یہاں پر بے تحاشا پائی جاتی ہے، اس لیے انہوں نے یہاں پر اپنا جو ہے وہ تسلط جمانے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ جب ایسٹ انڈیا نے اپنا کاروبار یہاں جمایا اور سیاست اور تجارت سے سیاست کی طرف قدم بڑھایا، تو تجارت اور سیاست دونوں اغراض کی خاطر تازہ ولایت نوکار انگریزی ملازموں کی تعلیم کے لیے ملک کی ایسی زبان کا انتخاب کیا جو عام مقبولیت اور وسعت کی وجہ سے زیادہ کارآمد تھی۔ یہ زبان ہندوستانی یعنی اردو تھی، اور اس کے لیے ایک بڑا مدرسہ قائم کیا جو فورٹ ولیم کالج کے نام سے مشہور ہے۔ مدرسہ وہ تحصیل علم کے لیے جو ادارہ قائم کیا جاتا ہے اسے مدرسہ کہا جاتا ہے۔ یہ زبان ہندوستانی یعنی اردو تھی، اور اس میں قابل زباندار ہندی ملازم رکھے گئے جو اردو نوادوں کو ہندوستان زبان کی تعلیم دیتے تھے، اردو کتابیں تالیف و ترجمہ کرتے تھے، اور اس کے معلم اول یعنی کہ اس کے پرنسپل جو تھے، جو اس کے ہیڈ تھے، وہ جان گلگرس تھے، جو اردو کے محسن اور اس کی شدائیوں میں سے تھے۔ اس زبان کو گرینڈ پاپولر سپیچ آف انڈیا کہتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ وہ لکھتے ہیں کہ نہایت کارآمد اور عام زبان ہے جس پر ہندوستانی فخر کر سکتا ہے۔ چلیں اس کو آپ یہاں تک ہی رکھیں، یعنی وہ اردو کے حوالے سے کہ اردو کیسے سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بدرجہ اس نے ترقی کی، اس کے حوالے سے اس چیپٹر میں بیان کیا ہے مولوی عبدالحق نے۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اور آپ لوگ اس کو دیکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔